اور یہ ذکر کوئی عزادار یہ نہ سمجھے، کوئی ماتمی، کوئی مومن یہ نہ سمجھے کہ ہم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہوا ہے، بلکہ یہ عزاداری ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ عزاداری، یہ حسین کی یاد، یہ کربلا کی یاد اس زینب عالیہ کا وعدہ ہے اور اس زینب عالیہ کا چیلنج ہے کہ جو باطل برے دربار میں بی بی نے فرمایا تھا اور اس یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارا تھا کہ یا یزید قد قیدک وسع سایک فناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید، تو نے جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لے، تو نے جتنے مکر کرنے ہیں کر لے، لیکن یاد رکھنا علی کی بیٹی تجھے برے دربار میں یہ کہہ کے جا رہی ہے قیامت تک کے لیے نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ تو ہماری فکر مٹا سکتا ہے۔ چونکہ حسین عرفہ ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل تھی، بس ایک پل تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ مجلس سے خطاب کے لیے میں مزید دیر حائل نہیں ہوں گا، بس التماس گزارش کرتا ہوں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم شیخ قبلہ انور علی نجفی صاحب سے کہ زیب ممبر ہوئیں اور آپ کو مجلس حسین بیان فرمائیں۔ آپ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ تھوڑا نیچے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات۔ ہماری گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے اور میرے لیے جوانوں کا فیڈ بیک انتہائی اہم ہے۔ کل ایک لفظ بچوں کے حوالے سے کہا اور جب گھر پہنچا تو بچی نے شدید احتجاج کیا کہ بابا آپ نے ہمیں فتنہ کیوں کہا، ہم کیوں فتنہ ہیں؟ اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ بچے چیلنج کر سکیں، آپ سے سوال کر سکیں۔ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ ہم سوالوں کو ہمیں نہیں دبانا چاہیے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا اس وجہ سے جو آپ کو معلوم ہے، میں وہ آپ کو نہیں سمجھاتا۔ تو کہا اچھا یہ تو پھر بڑوں کی غلطی ہوئی۔ اگر بڑے بچوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اگر خدا سے زیادہ بچوں کو چاہتے ہیں تو یہ بڑوں کی غلطی ہوئی، بڑوں کو فتنہ کہنا چاہیے تھا، ہمیں کیوں فتنہ کہا؟
پھر ان کو سمجھانا پڑا کہ فتنہ عربی میں اور ہے، اردو میں اور ہے. اردو میں فتنہ کیونکہ منفی بار رکھتا ہے، اس لیے بچے کا احتجاج صحیح تھا کہ ہمیں کیوں فتنہ کہا گیا. ابھی بھی ہم نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، اور اپنی گفتگو میں آسان پیرائے میں آج کے جو میں ایک اشکال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جوانوں کا اشکال ہے، اور یہ مغربی دنیا کا یا ایتھس ورلڈ کا اشکال ہے، جس کا جواب ہم اگرچہ دے چکے ہیں، لیکن ابھی دوبارہ سے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ علمی انداز میں بھی اس کو ہم ایڈریس کر لیں. اشکال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ راضی ہونا ہے ہم نے خدا سے. اگر ہم نے خدا سے راضی ہونا ہے تو اس دنیا میں سب چیزیں خیر ہیں یا خیر اور شر دونوں ہے؟ دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. خیر پر راضی ہونا ہے یا شر پر بھی راضی ہونا ہے؟ جو بھی قضاء الہی ہے اس پر راضی ہونا ہے. اچھا، اگر وہ قضاء الہی خیر بھی قضاء الہی شر بھی قضاء الہی، تو خیر کو بھی خدا نے خلق کیا اور شر کو بھی خدا نے خلق کیا. خدا نے شر کیوں خلق کیا؟ وہ قادر مطلق ہے، اس نے شر کو خلق ہی کیوں کیا؟ اب اس کا یہ سوال بہت پرانا ہے، اور بہت پرانے زمانے سے اس کے جوابات بھی چلے آ رہے ہیں. ایک جواب جو آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کے قائل ہو گئے خالق شر الگ ہے، خالق خیر الگ ہے، دو الہ، دو خدا کے قائل ہو گئے. خیر، اس کا رد کی یہاں ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ آج کل مردود ہے، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. یہ جو اصل اشکال اب کرتے ہیں، اور جو ایتھسٹ اب جس کو پیش کرتے ہیں، آج سے پہلے ایتھسٹ یہ کہتا تھا کہ آپ کیونکہ خدا کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ خدا ہے، اس لیے خدا نہیں ہے. کیونکہ میں اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے خدا نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کی ساری دلیل یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے. ہم ثابت نہیں کر سکتے اس لیے نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے اس لیے نہیں ہے. یہ دلیل بھی اب نہیں چلتا، یہ آرگومنٹ اب نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جن چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے تھے اب ثابت کرنا شروع کر دیا ہے. جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے وہ وجود رکھتی ہیں، اب ان کو مختلف آلات کے ذریعے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. وہ گزشتہ انسان تھا جو کہہ سکتا تھا کیونکہ نظر نہیں آتا اس لیے نہیں ہے. اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یا یوں کہوں زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی. نظر آنے والی چیزیں کم ہیں، نظر نہ آنے والی چیزیں زیادہ ہیں. بس نظر نہ آنے پر خدا کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی پھر جو ایتھسٹ ہیں، ملحد ہیں، ان کی یہ دلیل بھی پرانی ہو گئی. اس کے بعد اب جو دلیل وہ زیادہ قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ہمارے جوان یونیورسٹیز میں اور سوشل میڈیا پر اس قسم کے سوالات ان کو پیش آتے ہیں، ہمارے ممبر سے ان کو کم ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر خدا ہے، if God، پھر why evil؟ پھر شر کیوں ہے؟ خدا اگر ہے تو پھر شر نہیں ہونا چاہیے تھا. اب شر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. اچھا، شر کے ہونے سے، ایول کے ہونے سے خدا کا نہ ہونا کیسے لازم آیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے، آپ کے خدا کو معلوم ہے، علم ہے کہ شر ہے، یا علم نہیں ہے؟ خدا کو یا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں شر ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا معلوم نہیں ہوگا. کیا جواب دیں گے آپ؟ خدا کو معلوم ہے. اگر ہم کہیں معلوم نہیں ہے تو پھر جہل لازم آتا ہے. وہ آل نوئنگ ہے، وہ عالم ہے، اسے علم ہے. اچھا، اسے پتا ہے شر ہے، اسے پتا ہے کہ دکھ ہے، اسے پتا ہے غم ہے، اسے پتا ہے آج کل دنیا میں کورونا ہے. اور یہ سب پتا ہونے کے بعد وہ ہمارا کیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسے ہماری کوئی فکر بھی ہے یا
نہیں ہے جی، اس کو آپ کی بہت فکر ہے. کیوں؟ وہ آل لونگ ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. اچھا، اگر اس کو ہماری فکر ہے تو اس نے ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ اس شر کا علم ہے کہ شر ہے، اس شر کے بارے میں اسے علم ہے، وہ ہمارا خیال بھی کرتا ہے. وہ رحمان و رحیم ہے، وہ آل لونگ ہے. وہ اس شر کو ہم سے بچا سکتا ہے، ہمیں اس شر کو ہم سے دور کر سکتا ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے. جی وہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے. کیوں؟ وہ آل پاورفل ہے، وہ قادر مطلق ہے. یہاں تک آگے خدا کو علم ہے شر ہے، خدا کو آپ کا خیال ہے، خدا آپ کو بچا سکتا ہے. ٹھیک، جب وہ جانتا بھی ہے اور بچا بھی سکتا ہے اور بچا نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. یہ ایتھسٹ کی میں بات بیان کر رہا ہوں. اس کو میں زیادہ مضبوط انداز میں بھی نہیں پیش کرنا چاہ رہا کہ کسی کے ذہن میں یہی بیٹھ جائے اور اس کے بعد میرا جواب نہ سنے. وہ یہاں تک حل ہو گیا کہ اگر درد ہے، اگر شر ہے، اگر ایول ہے، اگر پین ہے، تو پھر خدا نہیں ہے. کیونکہ اگر خدا ہوتا تو وہ ہمیں ان سے بچا لیتا. اب جب یہ ہے اور ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. اچھا، اس کا جواب بھی پھر کافی مفصل جوابات دیے گئے ہیں اور فلاسفرز نے بہت پہلے سے اس کا جواب دینا شروع کیا. پہلا جواب جو قدیم یونان کے فلاسفرز کا جواب ہے، آج کل بھی کچھ علماء، کچھ لوگ اس کو دہراتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم پہلے آ کر خیر اور شر کو انالائز کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شر کیا ہوتا ہے اور خیر کیا ہوتا ہے. خیر کا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم شر کو سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی خالق شر ہے یا خالق شر نہیں ہے، کوئی موجد شر ہے یا موجد شر نہیں ہے. توجہ ہے میرے ساتھ آپ نے؟ جی میں تھوڑا تیزی سے نکل رہا ہوں اور بہت سے استدلالات کو اور بہت بڑی بڑی کتابوں کو آپ کو 10-15 منٹ میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شر کسے کہتے ہیں؟ شر امر عدمی ہے. امر عدمی کسے کہتے ہیں؟ ایک عدم ہوتا ہے، نتھنگ، اور ایک امر عدمی ہوتا ہے. ساتھ میرے ہیں نا؟ تو میں تھوڑا سا تیز چلوں. ہیں ساتھ؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم نے عدم اور امر عدمی کو سمجھنا ہے. عدم ہوتا ہی نہیں ہے، نتھنگ، نتھنگ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. امر عدمی کا وجود ہوتا ہے، وہ نتھنگ نہیں ہے، وہ امر عدمی ہے. پھر عدم اور امر عدمی میں اگر ہم فرق سمجھ لیں تو ہمیں آگے چلنے میں آسانی ہوگی. عدم ہم نے کہا ہے ہی نہیں، امر عدمی ہے لیکن اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کا وجود کسی چیز کا نہ ہونا ہے. اندھیرا ہے، اندھیرا موجود ہے، موجود ہے. اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرے کو کس نے بنایا ہے؟ اندھیرے کو کسی نے بنایا نہیں ہے. کیوں؟ اندھیرا لائٹ کا نہ ہونا ہے. اندھیرا خود سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک چیز کا نہ ہونا اندھیرا ہے. ظلم کیا ہے؟ عادل کا نہ ہونا ظلم ہے. اگر کسی چیز کو اس کے مناسب جگہ پہ رکھا ہوا تو عادل ہے، اگر نہ رکھا ہو تو وہ ظلم ہے. ٹھیک، آپ ویسے ہم اندھیرا کر دو کہتے ہیں، لیکن اندھیرا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ لائٹ آف کریں گے، یعنی روشنی کو ختم کریں گے. اگر اس بات کو سمجھ لیا ہو تو خود شر، ایول، کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے خالق اور موجد کی ضرورت پڑے اور آپ اسے یہ کہیں کہ اگر خدا ہے اور وہ آل نوئنگ ہے، آل پاورفل ہے، آل لونگ ہے، تو اس نے شر کو کیوں خلق کیا؟ شر خلق نہیں ہوتا ہے، شر خلق نہیں ہوتا، ایول خلق نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ امر عدمی ہے. اللہ نے اندھیرا خلق نہیں کیا، اللہ نے روشنی خلق کیا ہے. روشنی کو آپ آف کر دیں تو اندھیرا ہو جائے گا. یہ آف کس نے کیا؟ اللہ نے کیا؟ نہیں، یہ انسان نے کیا ہے.
بس شر اللہ نے خلق نہیں کیا ہے. ایک جواب لے کے آؤں گا آپ کو آخری جواب تک, اور یہ سارے جوابات میں اگر کسی کو دوبارہ مثالوں کے ساتھ سمجھنا ہے تو پچھلی تقریروں کو آپ ایک دفعہ اور سن لیجئے, وہ آپ کو مختلف جگہوں پر مل جائے گا. سنیں گے مخصوصاً جن جوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے, ان سوالوں کو اپنے ذہنوں میں ابھرنے دیجئے, دبائیے نہیں. ہمیں بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ سوالوں کو دبا دو. استغفر اللہ, یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا, خدا کے بارے میں نہیں, فرش اعضاء کے بارے میں نہیں, عزاداری کے بارے میں نہیں, بہت سے مقدس چیزوں کو بنایا ہوا ہے جہاں سوال نہیں ہو سکتا. نہیں, سوال ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہر سوال کا جواب موجود ہے. سمجھ کر عزاداری کرو, سمجھ کر عبادت کرو, سمجھ کر خوف خدا پیدا کرو, سمجھ کر خدا کی قضا و قدر پر راضی ہو جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم موجودات کو انالائز کرتے ہیں. پہلے ہم نے خود شر کو دیکھا, اب موجود کو دیکھ رہے ہیں. موجود جو چیز وجود رکھتی ہے وہ یا خیر محض پیور خیر ہے, یا شر محض ہے, یا شر اور خیر کا مکسچر ہے. کچھ شر ہے اور کچھ خیر ہے, ان تین حالت سے خارج نہیں ہے. جو بھی چیز باہر ہے, یہ پنکھا ہے, یا شر محض ہے یا خیر محض ہے, یا اس کا کچھ خیر ہے کچھ شر ہے. سانپ ہے, بچھو ہے, سورج ہے, یہ لائٹ ہے, جو بھی چیزیں آپ فرض کر لیں, ٹھیک, یا خیر محض ہیں یا شر محض ہیں, یا کچھ شر کچھ خیر. عدم شر ہے, عدم شر ہے, اس کو ذرا رکھیے گا کہ عدم شر ہے. جب عدم شر ہے تو عدم کا مقابل کیا ہے؟ وجود. وجود کیا ہوا پھر؟ خیر. جب عدم شر ہے وجود کیا ہو گیا؟ خیر. جب وجود خیر ہوا, ہم کس کو انالائز کر رہے ہیں؟ ہم موجودات کو. سارے موجودات کیا ہو گئے؟ خیر. مسئلہ حل ہو گیا. یعنی موجودات میں کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو شر محض ہو. شر محض عدم ہے. اگر وہ عدم نہیں ہے, وجود ہے, تو وہ شر نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو شر محض نہیں ہے, صرف شر نہیں ہے, بلکہ اس میں کوئی خیر کا پہلو بھی ہے. ٹھیک. مثلا زید نے چھری لے کر عمر کے پیٹ میں گھونپ دیا. اب ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ موجودات کو. اس مثال میں شر ہوا, ایول ہوا ہے. یہ جو ایول ایکٹ ہوا ہے, یہ مرڈر ہوا ہے, اس میں تین چیزیں ہیں. ایک زید ہے, ایک بکر ہے, اور ایک چاقو ہے. زید برا ہے, وجود زید نہیں. زید پیدا ہوا تھا, اس کے والدین بہت خوش ہوئے. بکر برا ہے, نہیں, وہ بھی خیر ہے. نہ زید برا ہے نہ بکر برا ہے. چھری یا چاقو برا ہے, نہیں, چھری اور چاقو بھی برا نہیں ہے. بس یہاں تین چیزیں تھیں, تینوں چیزیں خیر ہیں. ٹھیک. پھر یہ برائی کہاں سے وجود میں آئی؟ کسی خالق نے کوئی برائی خلق نہیں کی ہے. یہ اس چھری کا اس شخص نے غلط استعمال کیا ہے. شر ہماری طرف سے آیا ہے, خالق کی طرف سے کوئی شر نہیں ہے. اور آج کل کی مثال دوں, بارش شر ہے جی, باران رحمت کہتے ہیں. کراچی شر ہے نہیں, ہمارا پورا پاکستان کراچی سے خیرات کھاتا ہے. بہترین شہر ہے, کراچی کے رہنے والے بھی بہترین ہیں, شہر بھی بہترین ہے, پورا ملک بھی وہ شہر چلا رہا ہے. نہ کراچی شر ہے نہ بارش شر ہے, پھر یہ آفت کیوں آئی بھی ہے؟ جی, درمیان میں کچھ لوگ کھا گئے ہیں, کچھ نالے کھا گئے ہیں, کچھ کمیشن کھا گئے ہیں, کچھ ووٹ کھا گئے ہیں. ٹھیک. اور ان سب سے زیادہ جو ووٹ دینے والے ہیں ان میں عقل نہیں رہی ہے. خدا کی طرف سے تو سب خیر ہی خیر تھا, وہ شہر بھی خیر تھا, بارش بھی خیر. ٹھیک. لیکن یہ شر اس میں کہاں سے آ گیا؟ شر ہم نے کہیں ان چیزوں کو جوڑنے میں ہم نے غلطی کی ہے. بس شر جو ہے وہ شر ہے لیکن نسبی ہے. کسی کی نسبت شر ہے, کسی کی نسبت خیر ہے. یہ جو شر کسی کی نسبت سے ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ فرض کر لیجئے ایک والکینو ہے, والکینو شر ہے؟ آتش فشاں نہیں. اس کا پھٹنا شر ہے؟ نہیں.
انسان شر ہے؟ نہیں. اگر کوئی انسان اس والکینو کے نیچے چلا جائے جب وہ پھٹ رہا ہے تو مر جائے گا. یہ نا اس میں شر کچھ بھی نہیں تھا, لیکن یہ غلط ٹائم پہ غلط جگہ چلا گیا تھا, اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے. خدا نے کوئی شر خلق نہیں کیا ہے. یہ کتنے جواب ہو گئے جی؟ 2. میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں اور اس امید پر انشاءاللہ کہ آپ ایسے سن رہے جیسے کلاس میں بیٹھے ہیں, مجلس میں نہیں. مجلس میں آدمی دھیرے دھیرے چلتا ہے تاکہ سب کو ساتھ لے کے چل سکے. تیسرا جواب, اگر کوئی آپ سے آگے کہا تھا, انہوں نے آگے کہا تھا کیونکہ ایول ہے اس لیے خدا نہیں ہے. اب جواب کیا ہے؟ اب جواب یہ ہے کیونکہ ایول ہے اس لیے خدا ہے. یعنی ہم ان کی دلیل کو 100% انہی الفاظ میں الٹا ان کے اوپر پیش کر رہے ہیں. کیسے؟ آپ کوئی بھی کوشچن کریں تو اس کوشچن میں کچھ ایزمپشنز ہوں گی, کوئی ایزمپشنز ہوں گی تو آپ بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی ایزمپشنز نہ ہو, کوئی مفروضے نہ ہو, تو آپ کوئی کوشچن نہیں کر سکتے. آپ نے کیا کہا ہے؟ شر ہے, ایول ہے, اس لیے خدا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ایول ہے اس لیے خدا ہے. وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں اچھا آپ نے کہا ایول ہے, اس کا مطلب ہے کوئی گڈ ہے اور کوئی ایول. اس کا ملاک, اس کا مینات, اس کا میزان کہ کون سی چیز گڈ ہے اور کون سی چیز ایول ہے, کون سا خیر ہے, کون سی چیز شر ہے, یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر خیر و شر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مورل ویلیوز ہیں, کوئی مورل لا ہے. اگر کوئی مورل لا ہے تو کوئی مورل لا گیور بھی ہے. اگر کوئی مورل لا گیور نہ ہو تو آپ کہیں اچھا نہیں ہم لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں گے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے. تمام لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حسین شر ہے, اسی لیے سب یزید کے ساتھ جمع ہو گئے تھے. کون خیر ہے کون شر ہے لوگوں کے فیصلہ کرنے سے ہوتا ہے؟ نہیں. لوگ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں 4 سال میں پچھتا جاتے ہیں. یہ تو ابھی ڈاکومنٹڈ ہے نا, آپ کی ڈیموکریسی میں جو بھی فیصلہ کریں 4 سال میں پچھتاتے ہیں کہ یہ ہم نے فیصلہ انتہائی غلط کیا تھا. لوگوں کے فیصلے پہ تو نہیں ہوتا. اگر لوگوں کا فیصلہ ہونا ہے, لوگ فیصلہ کر رہے ہیں جو ایسے آج کل دنیا میں ہو رہا ہے, غریب کا خون چوسا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ صحیح ہے, طاقت ہے, انہوں نے فیصلہ کر لیا. اس فیصلے پر لوگوں کی بات پر نہیں چلا جا سکتا ہے. کوئی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے, یہ ایول ہے, یہ گڈ ہے, یہ خیر ہے, یہ شر ہے, تو پھر یہ کوئی قانون دینے والا بھی ہے. اگر قانون دینے والا نہیں ہے تو آپ ایول کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے ہیں. جب آپ ایول کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں قانون دینے والا ہے, اور وہ قانون دینے والی ذات حق باری تعالی ہے. تین جواب ہو گئے. ٹھیک, ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے, ابھی تک ہم نے بات یہ کی تھی کہ شر ہے اور شر کو ہونا چاہیے, انتہائی ضروری ہے. نہ فقط ہے اور ہم پھر معذرت خواہانہ کوئی لہجہ اختیار کریں. نہیں, شر ہے اور یہ شر ہونا چاہیے. ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ شر لانچنگ پیڈ ہے. اگر آپ نے پرواز کرنا ہے, آپ نے اڑان بھرنی ہے, تو آپ کو شر چاہیے, آپ کو باد مخالف چاہیے تاکہ آپ اڑ سکیں. اگر باد مخالف نہ ہو, اگر کوئی شر نہ ہو, تو ہمیں خیر کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی خیر بھی ہے. کوئی چیز خیر ہوگی ہی نہیں. کسی چیز کو خیر ہونے کے لیے شر چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا شر نہ ہو. یہ دنیا اس طرح ڈیزائن نہیں ہوئی کہ یہاں شر نہ ہو. ہاں, یہ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے.
اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، سب کے لیے خیر ہے، تمام انسانوں کے لیے خیر ہے۔ یہ انسان ہے جو کفر اختیار کرتا ہے۔ وہ تو آفتاب ہے، وہ ہمیشہ ہے، اس کی عطا، اس کی فیوزات جاری وہ ساری ہیں۔ اگر زمین منہ موڑ لے، اگر کوئی شخص منہ موڑ لے تو وہ خود اندھیرے میں چلا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شر ہو تاکہ وہ خیر کو پہچان سکے۔ انسان کے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، اگر شر نہ ہو تو وہ صلاحیتیں نہیں ابھرتی، وہ صلاحیتیں شرور پیدا کرتی ہیں۔ آپ کے دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں، کسی کو جاب سے نکال دیا، جاب سے نکالا، اس وقت تو اس کے لیے بہت پریشانی ہوئی تھی، ٹھیک؟ اس کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا میں اب اور کیا کر سکتا ہوں، اس کے بعد اس نے ایسا کچھ کیا کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ یہ شر تھا اس کو جو جاب سے نکال دیا تھا، یا جاب پہ نہیں رکھا تھا؟ نہیں، شر نہیں تھا، یہ شر اس کو چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی کوئی کمپنی اسٹیبلش کرے۔ میں مادی مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ میں ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں، اس لیے یہ مادی مثال دے رہا ہوں۔ یہ بالکل غلط مثالیں ہیں، کیونکہ وہ جو معنوی دنیا جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کو اس سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری دنیا یہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بغیر شر کے، اگر مجھے خوف نہ ہو فاقے کا، اگر مجھے خوف نہ ہو اپنے مرض کا، تو میں یہ پریکاشنز نہیں لوں گا، میں یہ احتیاط نہیں کروں گا، میں کمائی نہیں کروں گا، میں محنت نہیں کروں گا، میں اس کیڑے کی طرح پڑا رہوں گا، جس کا رزق پہنچ جاتا ہے وہ وہیں پڑا رہے، زمین کے اندر رہے، زمین کی تہ در تہ کے اندر موجود کیڑوں کو وہاں رزق پہنچ جاتا ہے۔ میں اس سے مختلف کیوں ہوں؟ مجھے خوف ہے، مجھے فیر ہے، اور یہ خوف، اس میں سب سے خوبصورت خوف خوف الہی ہے، اللہ کا خوف، انتہائی خوبصورت۔ خوف بھی خوبصورت ہوتا ہے جی، خوبصورت وہ خوف جس کے بعد آپ کو سکون میسر آتا ہے، وہ خوف خدا ہے۔ باقی خوف جہل کی وجہ سے آتا ہے، جب اندھیرا ہو جائے مجھے ڈر لگتا ہے، نہ جانے میں دیکھ نہیں پا رہا یہاں کیا ہے، اور آگے کھائی ہے یا کوئی جن ہے یا بھوت ہے، کیا ہے۔ لیکن یہ خوف روشنی آنے سے آتی ہے، معرفت آنے سے آتی ہے۔ اگر معرفت ہو خدا کی تو پھر خوف خدا دل میں آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ارادہ ہے میرا، اور اگر آپ یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مجھے شاید یاد دلا دے، الحاد پر پوری ایک سیریز جوانوں کے ساتھ اور ان تمام سوالات کے جوابات کے، اس لیے میں آج یہاں بہت مختصر گزر گیا ہوں، اور اگر ضرورت ہو اور جو کہ ہے ہم اس پر مفصل انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ شر چاہیے، اگر شر ہو تو انسان ترقی کرتا ہے، انسان عروج پاتا ہے، انسان اڑان بھرتا ہے، اور یہ انسان یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سکون کے لیے نہیں آئے، جو سکون دنیاوی سکون کی بات کر رہا ہوں، اس دنیاوی سکون اور اس آرامش کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، یہاں ہم حرکت کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم چلنے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم بڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا میں اس کے خلاف جہاں سکون کے لیے نہیں آئے وہاں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آپ کا دل اگر سکون میں آ جائے، یہ فزیکل سکون کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی روحانی بات نہیں کر رہا، اگر سکون میں آ جائے، اگر اس کی اضطراب ختم ہو جائے اور سکون میں آ جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپائر۔ آپ کا دل ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا، حرکت کرتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تم بھی حرکت کے لیے خلق ہوئے ہو، تم تب تک صحت مند رہو گے جب تک حرکت کرتے رہو گے۔ آپ کے بدن کے جو 50 ٹریلین سیل ہیں، ایک ایک سیل آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، تم رکنے کے لیے یہاں نہیں ہو، تم اس زمین پر رہنے کے لیے نہیں ہو۔ ہاں، اس زمین سے تم آسمانوں تک پہنچ سکتے ہو،
تم پہنچ سکتے ہو اس زمین بھی پہنچی ہے. زمین آسمان تک پہنچی ہے. جی کون سی زمین؟ تربت حسین علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تربت حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہاں پہنچی ہے؟ دو دور ہیں، دو رول ہیں، ایک ہاریزنٹل ہے اور ایک ورٹیکل ہے. اس زمین میں جو اثر آیا ہے، ہاریزنٹل کیا ہے؟ تربت حسین شفاء لکل داء، ہر مرض کی دوا تربت کربلا میں ہے. تربت خاک کو کھانا حرام ہے، لیکن خاک کربلا کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خاک شفا ملے، تربت حسین ملے، تو اسے پہلے اپنے تمام بدن پر مل لینا، اپنی آنکھوں سے مل لینا، اس کے بعد اسے چکھ لو، تمہیں ہر مرض سے شفا مل جائے گی. یہ کون سا اثر تھا؟ یہ ہاریزنٹل اثر تھا. ایک ورٹیکل اثر بھی ہے اس تربت میں. اگر السجود علی تربت الحسین، تربت حسین پر سجدے سے آسمان کے تمام حجاب ہٹ جاتے ہیں. اس تربت نے کتنا ترقی کیا ہے، کتنا کمال حاصل کیا ہے. آسمان کے جو پردے ہیں، حجاب سماوی ہیں، وہ حجاب نور ہیں. نور کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں. تو سجدہ خاک کربلا پر کر رہا ہوتا ہے، تیری ذکر سبحان ربی الاعلی عرش خدا تک پہنچ رہی ہوتی ہے. یہ تربت حسین علیہ الصلاۃ والسلام. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے کم ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم تمام اپنے مسلمان سارے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اعتراض یہ کر دیتے ہیں کہ جی اگر تربت حسین، یہ مٹی وٹی اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بدعت ہے. اور یہاں الحمدللہ اس مسجد میں اہل سنت برادران بھی آتے ہیں، مجلس میں بھی آتے ہیں، یہاں نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ ہیں جن کی روشنی ہے اس جہالت کے اندھیرے میں نہیں ہے، یا تعصب کے اندھیرے میں نہیں ہے. اور یہاں تبرکات وغیرہ میں بھی ہمارے برادران شریک ہیں ہمارے ساتھ، اور آن لائن بھی بہت سے لوگ سنتے ہیں جو یہاں نہیں آتے. جو نہیں جانتے ان کو لے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بدعت نہیں ہے، عزاداری بدعت نہیں ہے، حسین پر رونا بدعت نہیں ہے. بدعت نہیں ہے پھر کیا ہے؟ یہ سنت رسول خدا ہے. رسول خدا کی سنت ہے. جی رسول خدا کی سنت ہے. آپ کی کتابوں میں ہے یا ہماری کتابوں میں بھی ہے؟ اہل سنت مصادر میں بھی ہے کہ رسول خدا نے عزاداری کی، یا صرف آپ کی کتابوں میں ہے؟ اگر آپ کی کتابوں میں ہے تو ہم نہیں مانتے، اگر ہماری کتابوں میں بھی ہے تو پھر کچھ سوچتے ہیں. آپ کتاب کا نام لیجئے، اس میں آپ کو حدیث دکھائیں گے. مسند احمد اور بھی بہت سے حوالے ہیں، میں صرف ایک. اچھا دوسرا میں یہ جوانوں کو یہی بتا دوں، بعد میں لوگ حوالہ بھی پوچھتے ہیں. حوالے کی آج کل کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. جب ہم حدیث آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی بھی ورڈ آپ گوگل میں ڈالیں، وہ جس بھی کتاب میں ہوگا وہ سامنے لے آتا ہے. سنی شیعہ جتنی کتابوں میں ہے وہ سب سامنے آ جاتا ہے. تو حوالہ ہی حوالہ، تو ہم یہاں پھر حوالہ کیا دیں؟ اتنا بتا رہے ہیں، آپ اس کو ڈالیں آپ کو مل جائے گا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب صفین
کہ جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور جب وہ محاذی فرات پر پہنچے، یعنی کربلا پہنچے، تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ یا علی، اللہم صل علی محمد وآل صبرن یا ابا عبداللہ۔ امیر المؤمنین امام حسین کو کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ کیا آداب ہیں اس گھرانے کے! کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ جب بھی بلانا ہو تو پہلے اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے بعد یا ابا عبداللہ کہتے تھے۔ اے عبادت گزاروں کے سردار! یہاں فرمایا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، میرے حسین صبر کرنا، ابا عبداللہ صبر کرنا۔ راوی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا، یہاں کربلا پہنچ کر یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ کہا ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں گیا تو رسول خدا گریہ فرما رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو سیل رواں کی طرح جاری تھے، تفیضان عیناہ، دونوں آنکھوں سے سیل رواں جاری تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا ابھی میں تھا، جبرائیل نازل ہوا اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ کربلا میں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ حسین کی شہادت کی خبر سن کر میں نے گریہ شروع کیا تو جبرائیل نے پوچھا کیا آپ تربت حسین کو دیکھنا چاہیں گے؟ فمد یدہ، اپنے ہاتھ کو لمبا کیا اور تربت حسین کو پیش کیا۔ رسالت مآب نے اس تربت کو لیا اور اتنا گریہ فرمایا، امیر المومنین سے کہا کہ اس تربت کو دیکھنے کے بعد میں اپنے گریے پر، آنسوؤں پر قابو نہیں پا سک رہا۔ کب؟ جب حسین ابھی شہید نہیں ہوئے، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں اور خاتم گریہ کر رہا ہے۔ اور کس طرح گریہ کر رہا ہے؟ خاک کربلا کو ہاتھوں میں لے کر آنسو بہا رہا ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور سنت رسول خدا ہے۔ یہ عزاداری کن لوگوں کی عزاداری ہے؟ کن پر ہم روتے ہیں؟ جو مثال ہیں رضا بے قضائے رب کے لیے، جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ حضرت عباس کی مقام و منزلت اس لیے نہیں ہے کہ آپ بہت شجاع تھے، آپ نے تو جنگ ہی نہیں کی، آپ کو جنگ کی اجازت ہی نہ ملی، تو آپ نے جنگ میں کوئی ایسا کارنامہ تو انجام نہ دیا تھا جس کی وجہ سے یہ مقام ہے۔ وہ مقام کس لیے تھا؟ وہ مقام اس لیے تھا کہ وہ عبد محض تھے، حسین کے سامنے تسلیم محض تھے۔ وہ حسین جس کا ارادہ ارادت اللہ میں فانی ہے اور کن فیکون سے متصل ہے، عباس کا ارادہ ارادہ حسین میں فانی ہے اور ایک واسطے سے متصل ہے کن فیکون کے ساتھ۔ یہ مقام عباس ہے۔ جب نکلنا چاہتے ہیں مدینہ سے
تو عبداللہ ابن عمر آئے، عبداللہ ابن زبیر آیا، عبداللہ ابن جعفر آئے، مختلف لوگ آئے، سب امام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یا امام مدینہ نہ چھوڑیے، جانا ہے تو کربلا نہ جائیے، کوفہ والوں پر اعتبار نہ کریں۔ لیکن جب عباس سے کہا کہ عباس چلنا ہے تو مشورہ دیا نہیں، حاضر۔ بچوں کو لے کے جانا ہے، حاضر۔ کوئی سوال کیا نہیں، کیوں؟ اطاعت میں جو حکم امام ہو وہی حقیقت ہے، وہی طریقت ہے، وہی شریعت ہے۔ اسے سمجھنے والا فقیہ عباس ہے۔ اگر کسی کے مقام کو سمجھنا ہو تو اس کا جو آخری درجہ ہے، آخری پوسٹ ہے، اسے اگر سمجھ لیں، اگر آپ بتا دیں کہ یہ فلان ڈی جی رہا ہے، یہ فلان پوسٹ پر رہا ہے آخری، تو آپ کو اس کا باقی سارا کیریئر پتہ چل جائے گا، اس کی ساری تعلیم بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، تبھی تو وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ اگر عباس کو پہچاننا ہے تو عباس کا آخری مقام بتا دوں تاکہ سمجھ سکو ساری زندگی عباس کیا ہے۔ عباس کا آخری مقام یہ ہے کہ وہ علمدار حسین ابن علی ہے۔ کم مقام ہے علمدار ہونا۔ رسالت مآب ممبر پر ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، ارشاد فرمایا اول من يدخل الجنہ علی ابن ابی طالب۔ جو شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جو کچھ بیٹھے تھے انہیں اعتراض ہو گیا، رسول اللہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ جنت نہ چلا جاؤں، کوئی بھی قوم جنت میں داخل نہ ہوگی جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ پہلے آپ نے فرمایا پہلے آپ جائیں گے، آج آپ فرما رہے ہیں پہلے علی جائیں گے۔ رسالت مآب نے فرمایا پہلے بھی میں نے صحیح کہا تھا، آج بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں گا، اور جنت میں داخل ہونے کا میرا پروٹوکول یہ ہوگا کہ میرے سامنے لوائے حمد تھامے علی ابن ابی طالب پہلے داخل ہوں گے، پھر میں داخل ہوں گا۔ علمدار رسالت مآب کا ہونا، علمدار امام حسین کا ہونا، صرف اتنا ہے نہیں، اس کے بعد جو مقام، اب ذرا جنت میں چل کے، یہ تو جنت میں پہنچنے کی بات کی تھی نا، جنت میں پہنچے، ان لعمی العباس منزلۃ یغبطها عنها جمیع الشہداء۔ تمام شہداء رشک کریں گے مقام عباس کو دیکھ کر۔ تمام شہداء کون ہیں؟ حمزہ سید الشہداء، جو شہداء کا سردار ہے، جو اسد اللہ و اسد رسولہ، جو اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر، یعنی مظہر غضب الہی ہے، وہ جنت میں جب عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ جعفر طیار جو جنت میں محو پرواز ہوں گے، پرواز کرتے کرتے عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو محو حیرت رہ جائیں گے۔ یہ مقام عباس ہے۔ اس مقام کو کیسے حاصل کیا ہے؟ اطاعت مولا سے، راضی ہونے سے۔ مشکلات نہیں آئیں، بہت مشکلات آئیں۔ ان مشکلات نے کیا کیا؟ عباس کو پروان چڑھایا، عباس کو یہ مقام دلایا۔ رسالت مآب نے بہت گریہ کیا ہے۔ ایک دفعہ گریہ کر رہے تھے، ام سلمہ آئیں اور کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا کریں یہ مصیبت میرے حسین سے ٹل جائے۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا نہیں،
حسین کو اور اولاد حسین کو ایسا مقام ملنے والا ہے جو اس شہادت کے بغیر نہیں مل سکتا ہے. یہ مقام مقام عباس ہے. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف بہت سے خطوط آ رہے ہیں اور امام خطوط کو دیکھتے ہیں اور ان پر کچھ حکم دے دیتے ہیں, کچھ لکھ دیتے ہیں. کچھ خطوط ان میں سے ایسے ہیں جب وہ خطوط آتے ہیں تو امام ان کا بوسہ لیتے ہیں, انہیں چومتے ہیں, پھر اس پر کچھ تحریر فرماتے ہیں. اس شخص نے خواب میں پوچھا امام سے کہ یہ کیا ماجرا, یہ خطوط کیا ہیں اور یہ والے خطوط کون سے ہیں جنہیں آپ پہلے چومتے ہیں پھر اس پر کچھ لکھتے ہیں؟ کہا یہ جو لوگ ہمارے شیعہ جاتے ہیں مختلف حرم میں, امامزادوں کے پاس جاتے ہیں, اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں, وہاں اپنا عریضہ ڈالتے ہیں, وہ ہم تک پہنچتی ہیں, ان کی شفاعت کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہیں. اور جن خطوط کو میں چومتا ہوں یہ وہ ہیں جو حضرت عباس کی شفاعت کے ساتھ آتی ہیں, جنہیں عباس کو جو وسیلہ بنا کر مجھے پکارتے ہیں, یہ ان کے خطوط ہیں, انہیں پہلے میں چومتا ہوں. کون سمجھے عباس کا کیا مقام ہے؟ کسی راوی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, عباس کا مقام زیادہ ہے یا سلمان کا مقام زیادہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ میرے چچا عباس کسی کی طرف اگر نگاہ کر دیں تو وہ سلمان ہو جاتا ہے. ہمیں نگاہ عباس چاہیے. ہم آج اس لیے یہاں جمع ہیں کہ عباس نظر کرم ہم پر بھی کرتے ہیں. کربلا میں شجاعت عباس یہ ہے کہ وہ مطیع محض ہیں, نہیں لڑنا تو نہیں لڑنا. بہت انتظار کیا تھا کربلا کا, اپنے تینوں بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے اپنے آقا اپنے سید پر جان دینی ہے. حوموا عن سیدکم, اپنے آقا کی حمایت کرو, دفاع کرو. تینوں بھائی گئے, جنگ کرتے رہے, ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. آخر میں عثمان ابن علی ابن ابی طالب کو دشمن نے شہید کیا. جب عثمان کو شہید کیا تو اس قاتل نے عثمان کا سر تن سے جدا کرنا شروع کیا. بھائی کے سامنے بھائی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے, لیکن عباس کو اذن جہاد نہیں ہے. عباس نے صبر کیا, لیکن ایک بھائی اور ہے, اس کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ عثمان کا سر جب تن سے جدا ہو رہا تھا تب عثمان فوت ہو چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. اس بھائی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے, ابھی یہ زندہ ہے, مڑ مڑ کر خیام کی طرف دیکھ رہا ہے. اجرکم علی اللہ. مڑ مڑ کر خیام کی طرف دیکھ رہا ہے. اچھا ہوا عباس آپ نہ رہے, آپ برداشت نہ کر سکتے, لیکن زینب دیکھ رہی ہے. زینب کو اس منظر نے کتنا مضطرب کیا. زینب خیمے سے نکلتی ہے نامحرموں کے مجمع میں, زینب بہن کرتی ہے, زینب مرثیہ پڑھتی ہے. سن سکتے ہو کون فرش عزا پر ہے؟ رسول خدا فرش عزا پر. زینب مصائب پڑھ رہی ہے, وا محمدا ھذا حسین کا مقطوع الرأس من القفا.
اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. عثمان کا سر وہ قاتل لعین لے کر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے، اس سے اپنے ہدایہ لیتا ہے. عباس دیکھ رہے ہیں، جہاد کی اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت نہیں ملتی. ایک وقت وہ بھی آیا جب العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی. عباس نے پھر اجازت مانگی. حسین نے فرمایا تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علم بردار ہوں. اگر اجازت ہو تو بچوں کے لیے پانی لے آؤں. پانی لانے کی اجازت ملتی ہے، پانی لانے کے لیے جاتے ہیں. بہت پیار ہے عباس اور حسین میں، اور انتہائی خوبصورت یہ لمحات ہیں. ما رأیت الا جمیلا. کہا عباس تو جب جائے گا نا مجھے اپنی خیریت کی خبر دیتے رہنا. مولا میں آپ کو اپنی خیریت کی خبر کیسے دیتا رہوں؟ کہا میں کہوں گا انا ابن فاطمۃ الزہرا. تم جواب دینا انا ابن علی ابن ابی طالب. عباس بڑھتے ہیں، صدا دیتے جاتے ہیں انا ابن حیدر الکرار. فرات میں اترتے ہیں. وقت آ گیا، میں مختصر کر رہا ہوں، بس چند کلمات اپنے آوازوں کو رہا کیجئے گا. اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ تلک الصرخۃ التی لنا. گریے پر نہیں، گریے پر بھی ہے، اس روایت کی بات کر رہا ہوں، گریے پر بھی ثواب ہے، رونے پر بھی ثواب ہے. یہاں صرخہ ہے، اس بلند چیخ پر اللہ کی رحمت ہو جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے. جب پانی بھرا اور شہنشاہ وفا واپس آئے، کوئی سامنے سے تو حملہ نہ کر سکتا تھا. ایک لعین نے ایک درخت کے پیچھے سے چھپ کر وار کیا. عباس کا دایاں بازو شہید ہو گیا. جلدی آگے نکلوں، بایاں بازو بھی شہید ہو گیا، لیکن جواب دیتے رہے. حسین کہتے انا ابن حیدر انا ابن فاطمۃ الزہرا. عباس بھی جواب دیتے انا ابن حیدر الکرار. لیکن جب ایک دفعہ حسین نے آواز دی عباس کا جواب نہ آیا، اس لیے کہ مشکیزہ دہن عباس. حسین کے لیے کتنا سخت تھا، بھائی کا جواب نہیں پا رہے. اجرکم علی اللہ. بس رونے کے چند دن رہ گئے. ام البنین کو پرسہ دیجیے، عباس کا پرسہ. اب جب بازو نہ رہے تو یہ لعین دلیر ہو گئے. یہ اب سامنے سے آ کے حملہ کرنا شروع کر دیا. جس شخص کی آنکھوں میں تیر پیوست ہو اور اس کے ہاتھ قلم ہو چکے ہوں، اور وہ اپنی آنکھ کا تیر کیسے نکال سکے گا؟ جب آنکھوں کے تیر نکالنے کے لیے عباس جھکے، تیروں کو اپنے زانوں کے درمیان رکھا، امامہ سر سے گرا، لعین آگے بڑھا، گرز آہنین کا وار فرق عباس پر لگا. اب عباس کے لیے گھوڑے پر سنبھلنا ممکن نہیں رہا.
لعینوں نے اتنے وار کیے کہ ذرا بھی ٹوٹ گئی. صدر عباس منکشف ہو گیا. کیسے کہوں؟ حرملہ اسی موقع کی تاک میں تھا. تیرے سے شعبہ جوڑا, سینہ عباس کا نشانہ لیا. سینے میں جو تیر پیوست ہوا, عباس زین اسب سے گرنے لگے. فاطمہ الزہرا نے ندا دی, خدایا میرے بیٹے کی خیر ہو. عباس نے جب فاطمہ الزہرا کو بیٹا کہتے سنا, اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پکارا, اخی ادرک اخاک, بھیا حسین بھائی کی خبر لیجئے. اجرکم علی اللہ. حسین تشریف لاتے ہیں. میں کہوں گا, میرا دل کہتا ہے, عباس نے اپنے لیے حسین کو نہیں بلایا, عباس نے بلایا ہے, حسین آئیے, زہرا کا خیال کیجئے. ایک ماں اپنے بیٹے کو اس حال میں کیسے دیکھے, جب آنکھوں میں تیر ہو, شان قلم ہو اور زمین پر آ رہا ہو. خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. خدا کرے ان گریوں کا صدقہ, ان گریوں کا واسطہ, ان بلند آوازوں کا واسطہ کہ راہ کربلا جلد از جلد کھل جائے, یہ وبا جلد از جلد تمام ہو جائے. آپ نے مخیم دیکھا ہے, آپ نے کربلا میں بارگاہ عباس بھی دیکھ رکھا ہے. کتنا فاصلہ ہے, کتنا دور ہے. حسین کو آتے آتے بہت وقت لگ گیا. عباس ابھی زندہ ہے, شانے کٹ گئے ہیں, بزدل دلیر ہو گئے ہیں. ابھی عباس زندہ ہیں. عباس کے لباس بزدلوں نے لوٹنا شروع کر دیا. کاش صرف اتنا کیا ہوتا, کاش صرف اتنا کیا ہوتا. وَقَطَعُوا رِجْلَيْهِ, ظالموں نے عباس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے. اتنا ظلم کیوں؟ حقناً لہو لأبیک علی ابن ابی طالب. جو حقارت تھی, جو حسادت تھی, علی کی جو بغض تھا, علی کا بغض علی کے بیٹے پر. اجرکم علی اللہ. آج عباس کا دن ہے, آج عباس کے مصائب کا دن ہے. حسین تشریف لائے. حسین نے کیسے دیکھا ہوگا اپنے اس قمر بنی ہاشم کو, جس کے ہاتھ بھی نہ رہے ہوں, جس کا پاؤں بھی نہ رہا ہو. اپنے بھائی کا سر اپنے زانوں پر رکھا, کہا بھیا ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے, میری ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, میری آنکھوں کو صاف کر دیجئے, آخری بار آپ کی زیارت کر سکوں. اجرکم علی اللہ. عباس نے حسین کی زیارت کی. عباس تیری زیارت قبول, تیری اس زیارت کا واسطہ ہمیں بھی زیارت سید الشہداء نصیب. پھر اپنا سر
زانوی حسین سے ہٹا کر زمین کربلا پر رکھ دیا. یہ ہے شہنشاہ وفا. مولا یہ کیوں کر ہو سکے کہ وقت آخر میرا سر آپ کے زانو پر ہو اور آپ کا سر خاک کربلا پر. امام نے کوشش کی کہ عباس کو اٹھا کر خیام کی طرف لے جائیں. کہا نہیں مولا، مجھے یہیں رہنے دیجیے، مجھے خیام نہ لے کے جائیے. میں نے آتے ہوئے سکینہ کو آس دلائی تھی. عباس پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. ہر مصیبت میں عباس نے حسین کا ساتھ دیا ہے. یہ کیسے ممکن تھا کہ اس مصیبت میں عباس حسین کو تنہا چھوڑ دے؟ ایک لاشا حسین کا ہے جو مقتل میں پڑا رہا، اور دوسرا لاشا عباس کا ہے جو مقتل میں پڑا رہا. اب حسین لاش برادر سے اٹھنا چاہتے ہیں. اجرکم علی اللہ. ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر کسی کا بھائی اس کے سامنے دم توڑ جائے، خدا تمام بھائیوں کو سلامت رکھے. اگر آپ کا بھائی آپ کے سامنے دم توڑ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے رشتہ دار آگے بڑھتے ہیں، اس شخص کو لاش سے اٹھاتے ہیں. آسان ہے بھائی کے لاش سے اٹھنا. اگر رشتہ دار نہ ہوں تو دوست آگے بڑھتے ہیں، اس شخص کو لاش سے اٹھاتے ہیں. اگر سڑک کے کنارے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، بھائی مرا ہو، تو اجنبی بھی آ جاتے ہیں، اس کو بھائی کے لاش سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں. حسین ہے، عباس جیسا بھائی ہے، لاش سے اٹھنا چاہتے ہیں. دائیں دیکھا، ہر طرف اعداء ہیں. بائیں دیکھا، ہر طرف دشمن ہیں. لاش سے اٹھنا ہے. اپنا دایاں ہاتھ یہاں رکھا، بایاں ہاتھ یہاں رکھا، کمر تھام کر اٹھنا چاہا. حسین نہ اٹھ سکے. الآن ان کا ذرا ظاہری. اب حسین کی کمر سیدھی نہ ہو سکی. اب حسین گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے. اسی خمیدہ کمر کے ساتھ علم عباس کو لیا، سوئے خیام چلے. سکینہ نے علم کو آتے دیکھا، بابا کی اس حالت کو دیکھا. کہا بابا پانی نہ مانگو گی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا تجھے واسطہ ہے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا. خدایا تجھے واسطہ ہے روز محشر کا. روز محشر شافع محشر ہم سب کی شفاعت فرمائے. تجھے واسطہ ہے ان دو کٹے بازوؤں کا جنہیں محشر کے دن فاطمۃ الزہرا اپنے ہاتھوں میں لیے تشریف لائیں گی.
اور محشر میں اعلان کریں گی میرے شیعوں کی شفاعت کے لیے یہی 2 بازو کافی ہیں. تجھے واسطہ ہے ان کٹے بازوؤں کا، ہمیں زوار حسین ابن علی قرار دے. ہمیں دنیا میں زیارت حسین ابن علی نصیب فرما. ہمیں آخرت میں شفاعت حسین و مادر حسین نصیب فرما. خدایا تمام وہ مؤمنین جو فرش عزا پر یہ عبادت کر رہے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. انہیں ہر آفت سماوی و ارضی سے محفوظ و مصون فرما. تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما. ہم سب کے قلوب کو دولت ایمان سے مالا مال فرما. ہمارے دلوں کو سکون عنایت فرما، ایمان عنایت فرما، اطمینان عنایت فرما. ہمارے اعمال سے قلب صاحب العصر والزمان کو خوشنود فرما. ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. مرحوم غلام ہادی اور آپ کے مرحومین اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس فرش عزا میں تعاون کیا ان کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن